خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنت۔ سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ تو بہترین بندے کون ہیں اور ہم کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والے ہوں۔ اور بدترین کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوائیں۔ سوچئے ہم نے کہیں کوئی ایسا کردار تو ادا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ پڑی ہو۔ ہوتا پتہ کیا ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ بتائیے، محبت چاہتے ہیں۔ کیا کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو کے ہمیشہ آپ کو محبت دے؟ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں دے پاتے، آپ کی کوئی کمزوری آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دا مومنٹ کوئی شخص ہمیں ہماری ویکنس بتاتا ہے تو پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم دکھی ہو جاتے ہیں، ہم رونے دھونے لگتے ہیں، ہم ناراضگی ہو جاتی۔ پھر ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی محبوب کی چغلی یا غیبت یا کوئی کمزوری یا غلطی یا گناہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ وہ شخص ہمیں ہمدردی دینے لگتا ہے، ہم نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے دو محبت کرنے والے ہیں ان میں پھوٹ پڑ جاتی، دل پھٹنے لگتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں۔ غلطی کس کی تھی؟ غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے بات آگے پھیلا دی۔ جب بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر بات گئی، پھر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں کوئی بھی ہو، ماں بچے کا ہو، بہن بھائی کا ہو، شوہر بیوی کا ہو، کسی بھی ریلیشن شپ میں ہمیشہ بہار نہیں رہتی، ہمیشہ محبتیں نہیں رہتی، ہمیشہ اچھے تعلقات نہیں رہتے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں توقع ہوتی ہے، جہاں توقع ہوتی ہے وہاں پر توقع بعض اوقات پوری نہیں ہوتی تو انسان ڈسہارٹ ہوتا ہے۔ لازم ہے یہ بات، چاہے دنیا کا کوئی تعلق دیکھیں، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں شخص کے ساتھ میری ایسی اچھی ریلیشن شپ ہے یا ایسا اچھی محبت ہے کہ ہمارے درمیان کبھی آج تک اختلاف نہیں ہوا یا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو، کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا کہ جہاں ریلیشن شپ میں کمی بیشی آئی وہاں اس کو بس کنٹرول کرنا ہے، اس کو پھیلانا نہیں اس بات کو، ورنہ معاملات اتنے بگڑ جائیں گے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر خون کے رشتے جو ہوتے ہیں کیا آپ ان کو کاٹ سکتے؟ مثلاً آپ کو اپنی امی سے کوئی شکایت ہوئی، اور ہوتی ہے، کئی لوگوں کو ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ فوراً اپنی کسی دوسری بہن سے ذکر کرتے ہیں، امی نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ اچھا آپ کا دل تو ہلکا ہو گیا، لیکن امی کی پوزیشن جو آپ نے خراب کی۔ تو اسی طرح کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، ہسبینڈ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ذرا سا ٹائم دیں دوسرے شخص کو سمجھنے کا، سوری کر لیں، اچھے سے دوبارہ بات کر لیں۔ ہو سکتا ہے امی کو ناراض کرنے میں بھی آپ ہی کی کوئی حرکت ہو، اپنی مائیں بلا وجہ نہیں ناراض ہوتی، ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو تو معصوم بنا لیتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں، اور سارے ظلم اور زیادتی ماں کی، اور بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے ماں سے زیادتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ بچے میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں ان سے کروں۔ وہ بھی بعض اوقات غصے میں آ کے حد سے بڑھ جاتی ہے سزا دینے میں یا کوئی سختی کرنے میں یا ڈسپلن کرنے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے تعلقات کے اندر صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر باتوں کو آگے نہ پھیلانے۔ تو شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ، چگلیاں لگانے والے، المفرقون بین الاحبہ، الباغون، البراء، العنت، یہ ساری بد اخلاقی کی صفات ہیں۔ جی یعنی کسی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بس ہر ایک سے بیزار اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرے۔
یعنی جس سے ملے اس میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کی بجائے اس کی کوئی چیز کچھ نہ کچھ نکال لے. یعنی کسی سے نہ بننا، چڑچڑا پن اور کسی سے بھی نہیں بننا. جی منفی سوچ تو ایک ریزن ہوتی ہے نا، تو جی نکتہ چینی اس کا نتیجہ ہوتی ہے.